الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 36۔ جیروسلم مسلمانوں کا ہے 36واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم الثلاثاء 22 رمضان المبارک 1445 ہجری اور بروز منگل 2 اپریل 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں سے ان آیات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین پر مسلمانوں کے حکمران ہونے کے حوالے سے اہم ہیں، یعنی فلسطین پر اگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی، مدینہ شریف سے اتنی دور جا کر کے یروشلم کو فتح کیا، تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی تھا۔ اسی کی آج دوبارہ سے وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور اس کے چیلے چانٹوں نے آج کی اس موجودہ نسل کو یہ دھوکہ دیا ہے، یہ وسوسہ دیا ہے کہ جی وہاں کے وارث تو یہودی ہیں۔ تو اس حقیر کی اور اس حقیر جیسے بہت سے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم مسلمانوں کو تو یہ بتا دیا جائے، یہ احساس پھر سے یاد دلا دیا جائے کہ قرآن و حدیث میں فلسطین کے وارث، یروشلم کے وارث یہودی قرار نہیں دیے گئے، مسلمان قرار دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفتح کی ایک دو آیات کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے مسلمان دوستوں کو اور بالخصوص بچوں کو، حکمرانوں کو، حکمران طبقے میں موجود اچھے افسران کو قرآن و حدیث کا بھولا بسرا سبق پھر سے یاد آ جائے۔ سورۃ الفتح 48 نمبر سورت اور 28 نمبر آیت، اس میں ذکر ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ دین الحق یعنی حضور کا دین یعنی اسلام، اور فرمایا گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، باقی سب جتنے بھی تمام ادیان ہیں، جتنے باقی دین ہیں، ان سب پہ یہ دین حق غالب ہو جائے۔ یہ اللہ کی رضا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آپ اس کی تشریح و تفصیل میں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ کہا گیا علی الدین کلہ، تو ان باقی ادیان میں کیا یہودی مذہب شامل نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہودیت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو اور حضور کے دین کو غالب کرنے کا ارشاد اور قانون بیان فرماتا ہے۔ اب آپ یہودیت کے مذہب پہ غور کریں۔ یہودی ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں سب سے زیادہ اہم نبی ہیں۔ اچھا بھائی، اگر سب سے زیادہ اہم نبی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اپنا دین کیوں نہیں قائم کرتے؟ دین کا نام موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کیوں نہیں رکھتے؟ جودا کی نسبت سے جودائزم کیوں بنایا ہوا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جودا نے اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ بات مسلمان مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب جودا نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں، تو پھر جودا کے نام پہ مذہب کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے نام پہ مذہب کیوں نہیں بناتے؟ یعنی تضاد ان کا یہ ہے، ان کے جھوٹے ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے اہم نبی قرار دیتے ہیں لیکن ان کے نام پہ اپنا مذہب بیان نہیں کرتے، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جودا نے، اور
یوسف علیہ السلام کے نام پہ بھی اپنا مذہب قائم نہیں کرتے۔ اچھا، تیسری ان کی جھوٹے ہونے کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ اگر بھائی انہوں نے جودا کے نام پہ جوداازم اور یہودا سے یہودیت بنا لیا، تو ان سے یہ پہلے بھی عرض کیا گیا پروگراموں میں، آج پھر سے عرض کرتے ہیں کہ کیا جودا اہل کتاب ہے؟ جودا پر کوئی کتاب اتری نہیں، کوئی کتاب نہیں اتری۔ اچھا، جو ان کی اہم عبادات ہیں، جو ان کی نماز ہے، اس نماز میں جودا کی نسبت سے کوئی رسم شامل ہے؟ کوئی سنت جودا کی نماز کے حوالے سے ان کے مذہب میں قائم ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے ہاں جو حج کا رواج ہے یہودیوں میں، پلگرمیج، تو اس پلگرمیج میں، یہودیوں کے حج میں، کیا جودا کی نسبت سے کوئی رسم منسوب ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جوداازم مذہب کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات اگر اتنی وضاحت سے سمجھانے کے باوجود ان یہودیوں کو سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ آپ خود اپنی قبر میں اور حشر میں جواب دہ ہوں گے اپنے دین مذہب کے حوالے سے، لیکن یہ باتیں کم از کم مسلمان طبقے کے لیے قابل غور ضرور ہیں کہ جوداازم کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بالفرض ایک مذہب اور دین مان بھی لیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا آخری الہامی کتاب میں یہ فیصلہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو گویا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی دین اسلام ہی ہر دین پر غالب ہے اور یہودیت پر بھی غالب ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت سے بالکل اگلی آیت میں 29 نمبر میں پہلا حصہ کیا ہے آیت کا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کے اعلان فرما دیا کہ یہ جو دین الحق کی بات ہو رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اور اگر آخری آیت سورۃ الفتح کی 29 نمبر آیت کی تشریح کرنے چلیں تو شاید گھنٹہ بھر لگ جائے، لیکن ابھی آپ اسی ایک آیت کو یہ دیکھیں، دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب یہودیت کوئی دین ہی نہیں ہے، اور اگر وہ دین ہو بھی تو اس پہ محمد الرسول اللہ کا دین غالب ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خواہ وہ پاکستانی حکمران ہو، خواہ وہ مصری حکمران ہو، خواہ وہ نجدی العقیدہ عرب علاقوں کے حکمران ہو، خواہ وہ آل سعود کے حکمران ہوں، جب وہ دو ریاست کی بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے اور وہاں پہ مسلمان لوگوں کے قتل و غارت پہ خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں، سوائے امدادی سامان کے ٹرک بھیجنے کے ان کا کام ہی کوئی نہیں بچ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ براہ راست اور بالواسطہ ان صہیونیوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں، IMF کے اور مہنگائی کے چنگل میں اپنی اپنی قوموں کو پھنسانے والے یہ حکمران اللہ و رسول کے اس لحاظ سے بھی مجرم ہیں کہ جب وہ فلسطین پہ، یروشلم پہ یہودیوں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں یا یہودیوں کے حق کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام یعنی محمد الرسول اللہ کا دین ہر دین پر غالب ہے، یہودیت پر بھی غالب ہے، لہٰذا یروشلم پر، فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، محمد الرسول اللہ کا حق ہے، اور ان پر ایمان لانے والوں کا حق ہے۔ یہ بات اگر ہمارے اسلامک زائونسٹ حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اس حقیر کا کام تھا کہ اپنے مسلمان دوستوں اور بچوں کے لیے آیات کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے اور اپنا یہ جو ایک فرض ہے یہ ادا کر دیا جائے، یہ امانت ادا کر دی جائے کہ اسلام ہر دین پر غالب ہے، یہودیت پر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔